فلسطین جو سرزمین ہے وہ انبیاء کی سرزمین ہے، وہ صرف مسلمانوں کی سرزمین نہیں، وہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ وہاں پر کتنے بڑے بڑے نبی آئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، اور بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں گئے بیت المقدس کے اندر، وہاں نماز بھی پڑھی، نماز پڑھائی۔ کعبے کے سامنے آپ علیہ السلام بیٹھے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو وہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں ملک شام، ملک شام، بغیر کسی سواری کے، کوئی جہاز نہیں، کوئی راکٹ نہیں، کوئی ٹرین نہیں، کوئی بائک نہیں، لے گئے ملک شام، لے گئے وہاں بیت المقدس کے اندر ان کا قیام ہوا۔ اس کے بعد وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سواری کا انتظام کیا تھا، براق جسے کہا جاتا ہے، اس سواری کے اوپر اللہ کے نبی کو سوار کیا گیا اور پھر وہ آسمان کی طرف اڑے، آسمان کی طرف گئے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں، ہر آسمان پہ کوئی نہ کوئی نبی کھڑا تھا اور انہوں نے ان کا استقبال کیا ہے، ویلکم، آپ آئیے۔ جتنے فرشتے تھے تمام نے ان کا ویلکم کیا، استقبال کیا۔ پھر وہاں سے آپ علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیا کہ اس کے آگے ہم جا نہیں سکتے، اس کے آگے ہم جا نہیں سکتے، کیونکہ اگر گئے تو میرے جو پر ہے وہ جل جائیں گے۔ اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ اس کے آگے تم آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور بڑھے تو ایسا بڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل بغیر کسی پردہ کے، بغیر کسی حائل کے، آڑ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں اور آپ علیہ السلام ہیں۔ ان کی ملاقات ہوئی آپس میں اور بات چیت بھی ہوئی۔ پھر بطور تحفہ ان کو نماز دی گئی، تحفہ میں کہ ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ دیا جائے، تو تحفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نماز عطا کی۔ تحفے میں 50 نماز دے دی گئی، 50 وقت کی نماز اگر ہم کیلکولیٹ کریں، ہمارے ہاتھ میں پورے دن کے اندر 24 گھنٹہ ہوتا ہے۔ پورے دن میں کتنے گھنٹے؟ 24، اور نمازیں کتنی ہے؟ 50۔ تو ہم ہر گھنٹے بھی اگر ایک نماز ادا کریں تو نہیں کر سکتے۔ 24 گھنٹے میں 24 نمازیں ہو نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی بہت کوشش بھی کرے تو اسے پورا دن مسجد میں گزارنا ہوگا، کھانا پینا سب چھوڑ دو، نہا، صرف آخرت کے لیے محنت کرنا یہ بیوقوفانہ حرکت ہے۔ کیا آخرت کے لیے ہی محنت کرنا؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا چھوڑ دیے، آخرت پہ محنت کر رہے ہیں، وہ بیوقوف ہے وہ۔ اور جو صرف دنیا پہ محنت کر رہے ہیں، آخرت چھوڑ دیے، وہ بھی بیوقوف ہے، دونوں بیوقوف ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم نے صاف اعلان کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ دعا کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمیں دنیاوی زندگی میں بھی بھلائی عطا کیجیے اور اخروی زندگی میں بھی بھلائی عطا کیجیے، اور قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یہ ہے عقل مند لوگ کی پہچان۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ صرف مجھے دنیا دے دے، آخرت نہیں چاہیے، صرف دنیا، پیسہ، دولت، گاڑی، شہرت، عزت، صرف دنیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ ہم صرف صبح سے لے کے رات تک پیسہ 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 پیسہ، دولت، کیسے ہمارے پاس 2 روپے آ جائے اس کے اوپر محنت، یہ چیز ہماری زندگی میں نہ ہو۔ ہمیں دنیا پہ محنت کرنا ہے، آخرت پہ محنت کرنا ہے، تجارت بھی کریں گے، بزنس بھی کریں گے، جاب بھی کریں گے، ساتھ میں نماز بھی پڑھیں گے، ساتھ میں دین کے کام میں جڑیں گے بھی فارغ وقت میں۔ جہاں ہمارے پاس فارغ وقت میں اتنے وقت ہے کہ ہم مجلس بازی کر سکتے ہیں، موبائل میں وقت دے رہے ہیں، بیوی بچوں کو وقت دے رہے ہیں، دوسرے کام کاج میں ہمارا وقت لگ رہا ہے، جاب سے ہٹ کے، جاب جتنے وقت تک تھا کیا، بزنس جب تک کرنا تھا کیا، اس کے بعد جو ہمارا خارجی وقت ہے ہم دوسرے کاموں میں لگا سکتے ہیں، لگا بھی رہے ہیں، تو کیوں نہ وہ تھوڑا وقت اور تھوڑا ٹائم ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی نکال لیں اپنی زندگی میں۔ لگے ہاتھ دونوں کام ہو جائیں گے، لگے ہاتھ۔ ارے ایک آدمی سامان لینے گیا دکان، ایک سامان لیا، دوسرا بھی اس کو دکھ گیا، تو کیا وہ واپس گھر جائے گا، پھر آئے گا، یا پھر اسی وقت لے گا؟ اسی وقت لے گا وہ، تو پھر دوبارہ کون جائے گا؟ تو اسے کہتے ہیں لگے ہاتھ 2 کام۔ تو یہ چیز ہم جہاں اتنے کام انجام دے رہے ہیں وہاں ہم اللہ کا تھوڑا سا کام بھی انجام دے سکتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز اگر ہم پڑھ لیں گے
تو ہم بڑے بڑے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے، کیونکہ قرآن کریم کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے۔ بے حیائی کے کام میں اور برے کام میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ تو ان دونوں کاموں سے نماز ہماری حفاظت کرے گی، ہم خود بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں گے اور اللہ اس کے رسول کے لیے وقت ضرور نکالیں گے، چاہے دنیا کا ہر کام اٹک جائے، یہ نہیں اٹکنا چاہیے، یہ نہیں اٹکنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے ٹکٹ ہے، نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے والا بنائے، اور صرف مسلمان نہیں بلکہ مومن بنائے۔ مومن، مسلمان تو پوری دنیا کے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں سارے مسلمان ہیں، لیکن مومن کتنے ہیں اس میں؟ مومن کتنے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم عمل کتنا کر رہے ہیں اور ہم مومن کتنا ہیں؟ تو زبان سے اقرار کرنے والے کو مسلمان کہیں گے، اور کردار سے اقرار کرنے والے کو، جو عمل کر کے دکھا رہا ہے، اسے مومن کہتے ہیں، مومن اسے کہتے ہیں۔ تو ہم اگر عمل نہیں کر رہے ہیں، صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، اور اگر عمل بھی کرتے ہیں تو ہم مومن ہیں، مسلمان بھی ہے مومن بھی ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اگر اس کے اوپر غلبہ پانا ہے تو تمہیں مومن بننا پڑے گا، کیونکہ مومن ہی ہمیشہ سربلند رہیں گے۔